الدين عند الله الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر اکبر، آپ کا ہمدرد ٹورڈز اسلام سے. معذرت چاہتا ہوں، آج 7 منٹ دیر ہو گئی جوائن کرنے میں. وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اسلامک مشن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل بغیر علماء کے سرپرستی کے نہیں کی جاتی. میں عالم دین نہیں ہوں، مگر الحمدللہ ٹورڈز اسلام میں کئیوں عالم دین موجود ہیں، اور جب تک کہ وہ سٹریم میں نہ آ جائیں ہم سٹریم سٹارٹ نہیں کرتے. شیخ موسیٰ کریم صاحب کے پاس عشاء کا وقت تھا، وہ عشاء میں بزی تھے، اسی لیے آج ان کے آنے میں تھوڑا دیر ہوئی. وہ آ چکے ہیں تو اسی لیے ہم نے سٹریم سٹارٹ کی. آج کی سٹریم میں بہت افراتفری کا ماحول مچا ہوا ہے. ٹورڈز اسلام کوئی قسم کی افراتفری نہیں چاہتی، کسی قسم کا شر پھیلانا نہیں چاہتی، کسی قسم کی. مفتی صاحب آ چکے ہیں، مفتی صاحب کو پہلے لے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بہت بہت. مفتی صاحب تھوڑا سا ابھی پروگرام سٹارٹ کیا ہوں، مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیجیے، اور اگر آپ کا کیمرہ تھوڑا سا پلٹا لیں تو وہ تھوڑا سا بہتر آ جائے گی. ہاں یہ ٹھیک ہے. ناظرین، ٹورڈز اسلام کسی بھی انداز سے شر نہیں پھیلانا چاہتا. ٹورڈز اسلام کا میسج پیار اور محبت کا ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے، حق کی بنیاد پر ہے، قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر چلتا ہے. آج کے پروگرام میں مفتی جلال الدین قاسمی صاحب آئے ہیں، انشاءاللہ ان سے بات ہوگی. ہماری جو افراتفری کا ماحول بن چکا ہے وہ کن وجہوں سے بن رہا ہے، کیا حالت پیش آ رہی ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. مفتی ماشاءاللہ سے ہمارے بڑے بہترین عالم دین مفتی نہال صاحب کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ماشاءاللہ سے بہادر سپاہی مولانا ذکاء اللہ صاحب، ان کا کیا مسئلہ چل رہا ہے بات کریں گے. سیرت کے اوپر بات ہوگی، اور کچھ امپورٹنٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم اپنی بات رکھیں گے. بٹ آگے بڑھنے سے پہلے مفتی جلال الدین صاحب کے سامنے ہم شیخ موسیٰ کریم صاحب کو بھی لے لیں گے. موسیٰ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم مفتی صاحب، شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ اور میں یہاں پر ہمارے حافظ عمار صاحب کو بھی لے لوں گا. حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مفتی صاحب کو میرا سلام. بہت بہت خوش آمدید ہو ہماری اسٹریم پر. چونکہ مفتی صاحب پہلے آئے ہیں، مفتی صاحب تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ٹورڈز اسلام کون سی تنظیم ہے، ہم لوگ کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، آج آپ کو ہم نے کیوں دعوت دی ہے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا 5 منٹ میں بتا دوں گا. ہم خود قوم مہدویہ کے ہیں، سید محمد جون پوری صاحب کی نسل سے ہیں، مرشدی خاندان سے ہیں. ہمارے والد محترم ماشاءاللہ سے 3 بار انجمن مہدویہ کے صدر رہے سو ہے. الحمدللہ ہمارے کو قوم کی درد، قوم کی جو سچویشن ایسی ہے اس کی فکر کرتے ہوئے الحمدللہ یہ مشن چلاتے ہیں. اللہ نے ضرور ہم کو ہدایت دی ہے. ہم نے سید محمد جون پوری کی مہدویت کو رد کیا ہے، اور رد کرنے کے بعد ہم اپنے راستے چلے گئے تھے، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ہم کو پھر واپس بلایا، اور یہ تنظیم بنی الحمدللہ، جس میں سارے مہدوی لوگ جو مہدویت کو رد کر چلے گئے تھے دنیا بھر میں پھیل گئے تھے، چاہے وہ امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو یا GCC ہو یا دنیا بھر کی جگہ سے. اب لوگ واپس آ رہے ہیں، اسی فکر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، واپس آ کر اپنے مہدوی لوگوں کو جو ابھی تک بھٹک رہے ہیں مفتی صاحب، ان کو راہ دکھانے کے لیے ہم واپس آئے ہیں. قرآن اور سنت کی ہماری انشاءاللہ پیغام ہے. آپ لوگ کئی سارے لوگوں کے ساتھ کام کیے ہوں گے، بٹ میرے خیال سے آپ اس قسم کی تنظیم کے ساتھ پہلے جڑ رہے ہوں گے جو خود پہلے
جو خود پہلے گمراہی اور کفر میں تھی اب الحمدللہ نکل کر اپنے لوگوں کو راہ راست پہ لا رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میں ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے مفتی صاحب ایک چھوٹا سا یہاں پر ویڈیو چلاؤں گا. یہ ویڈیو ہمارے قوم کی حالت کو تھوڑا سا سمجھائے گی، آپ کو بھی سمجھائے گی، انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بھی سمجھائے گی کہ قوم کی حالت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے. یہاں پر مجھے تھوڑا سا اجازت دیں انشاءاللہ تعالی. ایک سیکنڈ معذرت. I came across a raw ایک سیکنڈ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو تصویر دکھانے سے تھوڑا سا سمجھ میں تھوڑا جلدی آتا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم ویڈیو چلائیں گے یہاں پر. and surreal video from rural India. A large bonfire lit for a traditional event, and then a man who herds goats begins to walk his flock around the fire. Once, twice, thrice, and then he steps away. But the goats keep going. Round and round they go. No leader, no destination. Just movement for the sake of movement. Blindly following the one ahead. It's not just a circle. It's a cycle. A vicious, self-perpetuating loop. It reminded me of what we often see around us. In religion, in politics, in society. So many follow. ناظرین ہم اپنے آپ کو بکرے نہیں بتا رہے، بٹ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی تھی کہ مفتی صاحب قوم کا یہ حال ہے کہ بس کسی نے کہہ دیا 600 سال پہلے کہ میں مہدی موعود ہوں، میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کے برابر ہوں، میں نعوذ باللہ من ذالک مجھ سے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے فرمان آتے ہیں، اور بس 600 سال سے لوگ گھومے جا رہے ہیں. لوگ اچھے ہیں مفتی صاحب، لوگ سمجھدار ہیں، مگر ان کو اس قسم سے غافل کر دیا گیا، ان کو اس قسم سے ڈرا دیا گیا کہ بس وہ کسی بھی انداز سے سوچنے سے محروم ہو گئے ہیں. ان کو بڑی پیار سے اور محبت سے ہمارے کو لوگوں کو راستہ بتانا ہے. آج مفتی صاحب جو آئے ہیں یہاں پر، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا آج کے حالات کے بارے میں پیش کر دوں میں کہ آج مفتی صاحب کا آنا اس وجہ سے ہوا کہ مہدویوں کا ایک جماعت خانہ ہے، فرا جماعت خانہ نارائن ہلی میں، اس کے بالکل قریب میں ہی مفتی صاحب کی وہاں پر مسجد ہے، مسجد صدیق. وہاں پر پچھلے ہفتے زبردست انداز سے افتخار قادری صاحب نے بیان کیا اور مہدویوں کے عقائد لوگوں کو بتائے، اور اس کے بعد جس قسم سے افراتفری کا ماحول پیدا ہوا. یہاں پر مفتی صاحب کو میں بتا دوں کہ اس ویڈیو کے بعد، اس جلسے کے بعد اب ایک ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے جو بہت انفارچونیٹ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس محلے میں مہدویوں کو نکالو یہاں سے، ان کو اپنے گھر رینٹ پہ مت دو، ان لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خطرناک گستاخ ہے، قادیانی ہے. اس قسم کی باتیں، افراتفری کا بات چل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھے ہوں گے یہ عابد خودمیری اور اس کے بچے جس قسم سے اتنی گندی باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک یعنی کہ ایک نفرت کی بات پھیل گئی ہے، ایک شر کی بات پھیل گئی ہے، اور یعنی کہ اس قسم سے بےہودگی اور برائی پر بات آ جا رہی ہے. یہاں تک کہ بات آ چکی ہے کہ ایک یعنی کہ ایک نالائق بولنا چاہوں گا میں، اپنے آپ کو تو کہتا ہے کہ میں PhD ہے یہ آدمی، سید علی دلاور، دبئی کا آدمی ہے. یہ آدمی نے جا کر اب مفتی صاحب کے اوپر لیگل نوٹس بھی ایشو کر دیا. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ناظرین، آپ کے ہی مرشدوں کے بیان بازیوں کی وجہ سے، آپ کے ہی ایسے پیپر ٹائیگروں کی وجہ سے، لیگل نوٹسوں کی وجہ سے اب اس قسم کا انتشار پھیل گیا ہے کہ مفتی صاحب کو ہم بلانا بہت ضروری سمجھے ہیں.
مفتی صاحب ماشاءاللہ سے وہاں پر اپنی بات رکھتے ہیں، مہدوی لوگ کئی سارے لوگ ان سے آ کر ملتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں پر آج مفتی صاحب کو ڈیفینیٹلی بلائے ہیں. پہلے مفتی صاحب سے گزارش کریں گے مفتی صاحب کہ تھوڑا سا اپنا تعارف دیں، اس کے بعد آپ کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے کیا حالات ہے وہ بات کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پیغام کی طرف آئیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك امة انا اولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے اپنا تعارف کرواؤں، تو میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں. میرا نام محمد جلال الدین قاسمی، میں بنگلور ہی کا رہنے والا ہوں، اور بنگلور میں نائن ڈھلڈی لائر پالیہ مسجد صدیق ایک بڑی مسجد ہے پورے علاقے کی، وہاں کا امام و خطیب ہوں. اور الحمدللہ وہاں پر امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ میں محکمہ شرعیہ قائم ہے، جو پورے علاقے کے مساجد کے ذمہ داروں نے بنایا ہے. اس میں جتنے بھی فیملی میٹرز ہوتے ہیں، جتنے بھی میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں خوشگوار ماحول میں بغیر لڑائی جھگڑے کو ہوا دیے ہم الحمدللہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آج کی یہ مجلس بلائی گئی ہے، میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آخری نبی ہیں، ہمارے آخری نبی. قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نیا نبی نہیں آ سکتا. بے شک. اسی طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کی طرح ذمہ داری عطا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہر کوئی ایمان قبول کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، انک لا تہدی من احببت. آپ جس کو پسند کریں، جس کو چاہیں، ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تو ہماری بھی جتنی کوشش ہوتی ہے، بس ہم لیس للانسان الا ما سعی، ہمارے بس میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم کو کرنا چاہیے. ہرگز اس سے سستی، لاپرواہی، غفلت اور کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. اور اسی طریقے پر ہمارے لیے پیارے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، کیف تہلک امۃ
میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ انا اولھا، اس کے شروع زمانے میں میں ہوں، والمہدی وسطھا، اور حضرت مہدی درمیان میں ہے، والمسیح آخرھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخری زمانے میں۔ تو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، درمیان میں حضرت مہدی کا ہونا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا، یہ قوم کو راہ راست پر لانے اور ہدایت کے لیے سب سے بڑی تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ مفتی صاحب معذرت چاہوں گا، یہ حدیث جو ہے کیف تہلک امتی کی جو حدیث ہے، یہ حدیث کو مہدوی لوگ استعمال کر کر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا زمانہ ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں ہوں گے اور امام مہدی بیچ کے زمانے میں ہوں گے اور شروع کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ حدیث کی اگر تخریج ہم دیکھیں گے تو یہ حدیث نہ صرف موضوع ہے بٹ منقطع ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ یہاں پر، کیونکہ یہ کنفیوژن کا باعث بن سکتا۔ میں اسی پر بولنا چاہ رہا تھا، جی درمیان میں آپ نے کہہ دیا، اچھا ہے، اس کی تشریح بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اس کی تشریح بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس سے پوری بات کھل کر واضح نہ ہوتی ہو تو اس کے بالمقابل جو دوسری حدیثیں ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراط الساعہ، باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں باب اشراط الساعہ کے نام سے باب قائم ہے، اس میں قیامت کی علامات تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، اور حضرت مہدی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں صاف طور پر بتلایا ہے کہ حضرت مہدی جس وقت ہوں گے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بس تقدیم اور تاخیر ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کے بعد حضرت مہدی آئیں گے، لیکن ان کا تھوڑا سا عرصہ پیدا ہوں گے، اور جب بڑے ہوں گے تو مدینے سے مکہ آئیں گے، وہاں پر طواف کرتے ہوئے اللہ کے ولیوں کی ایک جماعت ان کو پہچانے گی اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور پھر وہ ملک شام جائیں گے۔ اس وقت ملک شام میں حضرت موجود رہیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ باقاعدہ صریح احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بالکل الگ ہو، بلکہ تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، لیکن حضرت مہدی علیہ الرضوان کے موجود رہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہی نازل ہو جائیں گے دجال کا خروج بھی ہوگا۔ حضرت مہدی کے موجود رہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوتے ہی دجال بھی آ جائے گا، دجال کا بھی خروج ہو جائے گا۔ یہ احادیث سے صاف طور پر وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا حضرت مہدی کے زمانے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دور کر دینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجود نہ رہنا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضرت مہدی کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بالکل دور ہوگا، حضرت مہدی کے موجود رہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، تو یہ صاف طور پر احادیث سے صحیحہ صریحہ کا انکار ہے۔ تو ایک تسلی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ
کہ میری امت جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتی، ہلاک نہیں ہو سکتی، یعنی ہدایت کے راستے کھلے ہوئے رہیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان بہت پہلے ہی آ کر کے چلے جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دور تک بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، دجال بھی نہیں آئے گا اور قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی علامت قیامت کا آنا ہے، اور جب حضرت مہدی علیہ الرضوان آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال آئے گا، اس کے فوراً جیسے آپ نے کہا کئی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن نہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے، نہ چیز ہے قیامت، وہ بھی اب تک قائم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب صاف ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ کا بھی ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، اور دجال جی بھی نہیں آیا ہے، قیامت بھی قائم نہیں ہوئی ہے۔ بے شک، جن حضرات نے مہدی کسی اور کو مان لیا ہے، صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا ہے، دھول ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو پردے میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ سخت لہجہ برتنے والے ہوتے تو یہ جو صحابہ کی جماعت آپ کے اطراف و اکناف میں ہے وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ ہوتی۔ تو ہمارا مقصد، ہمارا مشن، ہمارا پیغام جو ہے وہ پیار اور محبت کا پیغام ہے۔ ہمارا ایک نعرہ ہے محبت کا دیپ جلاؤ، نفرت کی آگ بجھاؤ۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنے بیانات میں، اپنی جو نصیحت آمیز باتیں کہتا ہوں اس میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں فل ایکٹیو ہیں۔ جی ہمیں کھانے کی چیز بھی فرسٹ کوالٹی کی چاہیے، پینے کی چیز بھی فرسٹ کوالٹی کی چاہیے، موبائل بھی فرسٹ کوالٹی کا چاہیے، گاڑی بھی فرسٹ کوالٹی کی، ہر چیز میں ہم فرسٹ کوالٹی اور بہترین کوالٹی دیکھتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں ہم فرسٹ کوالٹی کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم وہاں اپنے عقل کے گھوڑے کیوں نہیں دوڑاتے؟ جب قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اور وہ نازل ہوں گے قیامت کے قریب، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے ہیں تو مہدی کہاں سے آ گئے؟ تو جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے معصوم، بھولے بھالے اور علم نہ رکھنے والے بھائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری طرح کھا رہے ہیں، ہماری طرح پی رہے ہیں، ان کی بھی آل اولاد ہیں، ان کو دنیا کی زندگی میں چھوٹی سی تکلیف پہنچ جائے، چھوٹی سی مصیبت آ جائے، چھوٹی سی بیماری آ جائے تو ہم ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے وہ بھائی جو ہماری آنکھوں کے سامنے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بال بچے ہیں، ان کی تکلیف ہم کو دنیا میں دیکھی نہیں جا رہی ہے، تو آخرت میں ہم ان کو جلتا ہوا، جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھیں؟ اس لیے ہم آج ایک محبت کا پیغام، امن کا پیغام، محبت کو آگے بڑھانے والا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، مہدوی بھائی، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے جیسا درد ان کے دلوں میں بھی ہے۔ وہ جائیں، میدان میں جائیں اور قرآن و حدیث کو پڑھیں، اور پھر سید محمد جون پوری جو ایک وقت میں اللہ کے ولی تھے، عابد تھے، لیکن جو ہی ان کی زندگی کا آخری حصہ شروع ہوا، انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر نبی کے ہمسر ہونے کا دعویٰ کر دیا،
اور خدا کے درجے کے برابر اپنے آپ کو قرار دے دیا، تو یہ ساری چیزیں ایک انسان دعویٰ کر رہا ہے تو پھر یہ ماننے کی نہیں ہے، اسے ریجیکٹ کرنا ہے اور اسے عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرنا ہے کہ ایک انسان جو ایک وقت میں ولی تھا وہ نبی کے درجے تک کیسے پہنچ گیا، حالانکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ولی نبی بن جائے بعد میں چل کر۔ ولی تو بن سکتے ہیں قیامت تک، نبی کوئی نہیں بن سکتا، تو پھر ہم نبی کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں اور اللہ کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں۔ اللہ نے دروازہ کھولا ہے، ہدایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، ہم اپنی زندگی آڈیو چیک مفتی صاحب، لگتا ہے مفتی صاحب کی آڈیو میں کچھ ایشو آیا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے ایک بار پھر چیک کر لیں۔ یہاں پر مفتی صاحب کا نمبر موجود ہے اور آپ لوگ ڈیفینیٹلی مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 1-2 منٹ اور دیں گے انشاءاللہ، اگر مفتی صاحب کا کنیکشن واپس آ گیا تو ہم یہاں سے آگے لیں گے۔ بٹ ناظرین، مفتی صاحب کا پیغام بالکل صاف ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سیکنڈ، مفتی صاحب دوسرے نمبر سے آ رہے ہیں شاید۔ ایک سیکنڈ رکے، مفتی صاحب دوسرے نمبر سے جان۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچانک کٹ ہو گیا تھا وہ۔ جی کنٹینیو کیجیے آپ کا یہاں پر نمبر بتا رہا جی ہوں میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہم سے بہت ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، اور ہمارے جو مہدوی بھائی ہیں، میں اپنی بات بتلا رہا ہوں، صدیقیہ مسجد میں رہتے ہوئے کئی مہدوی حضرات بڑے پیار سے بڑی محبت سے آتے ہیں، ملتے ہیں، اور ساتھ میں کھانا پینا ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے۔ میں نے ان کو دعوت دی، میں نے ان کو بتلایا عقیدے کیا ہیں، اصل مہدویت کیا ہے، اب آپ لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے اقرار کیا، مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گواہ بنا کر مجھ سے کہا کہ آپ گواہ رہیے، میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز کا ڈر ہے کہ میرے خاندان والے میرا بائیکاٹ کر دیں گے، میں مر جاؤں تو مجھے وہاں چن پٹن میں قبرستان کے لیے، قبر کے لیے جگہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ کو گلے سے لگاتے ہیں، ہم آپ کی پوری ذمہ داری لیں گے، پوری ہمت کے ساتھ اعلان کر کے، اپنے افسوس کا، اپنے غم کا اظہار کر کے، عزت و احترام کے ساتھ، سنت طریقے کے مطابق ہم آپ کو اپنے قبرستان میں دفن کرنے کا انتظام کروائیں گے، اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم کو روکے۔ ہم باقاعدہ ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں، مفتی صاحب کوئی بھی آئے ہم۔ مفتی صاحب ایک سیکنڈ، یہ بات کو آپ ایک بار پھر سے دہرائیے کہ آپ لوگ جب مسلمان ہوں گے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کیسا آپ لوگ جوش و خروش کے ساتھ سامنے آئیں گے، وہ تھوڑا سا ایک بار پھر بتائیے آپ لوگ۔ جی، یہ ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں، حضرت مہدی کے سلسلے میں جو سنت سے، احادیث صحیحہ سے وارد ہے اس کو مان لیں، اپنے پرانے عقائد سے سچی پکی توبہ کر لیں، ایمان قبول کر لیں، تو انشاءاللہ ہم ہر طرح کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی ہم شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیں گے، ان کا مکمل تعاون کریں گے، اور ببانگے دہل کھلے طور پر سینہ چوڑا کر کے ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کا تعاون کریں گے، ان پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ہم اپنے جو علماء ہیں، اپنی جو جماعت کے لوگ ہیں، اہل السنہ والجماعت جن کو کہا جاتا ہے، ہم سب کے ساتھ اپنا پیارا بھائی اور اپنی پیاری بہنیں بنا کر کے
हर तरह से हर मुमकिन उनकी मदद और उनका ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने भड़का दिया, तुमने बहका दिया, तुमने हमको कौमे महदवियत से निकाल दिया, अब हम अलग हो गए, यतीम हो गए, लावारिस हो गए, कोई इस तरह नहीं कह सकते। हम इंशाअल्लाह हर कदम पर उनका साथ देंगे और उनकी पूरी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हम लेंगे। बस दावत सुखन दे रहा हूँ कि आप आइए, आपको किसी तरह का कोई भी एतराज है हमसे बात कीजिए खुले तौर पर, हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं मस्जिद सिद्दीक का इमाम हूँ, हर वक्त की नमाज में वहाँ रहता हूँ। कोई नमाज पढ़ के मुझसे बात करना चाहे आकर बात करे, हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, जितना हमारी हैसियत है हम उनके मेहमान नवाजी करेंगे और एक खुशगवार माहौल में, प्यार भरे माहौल में इंशाअल्लाह हम उनके सामने सही हकायक रखेंगे और उनका वेलकम करेंगे और उन पर छोड़ देंगे। जैसे कुरान ने कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है, तो हम भी जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हम मुफ्ती पैगाम अमन दे रहे हैं, सच्चाई आपका की राह फोन बतला नंबर रहे हैं। आपका फोन नंबर थोड़ा सा जी लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग आपसे राब्ता करें। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी राब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बतलाता हूँ 9980786096। जबरदस्त। आप लोग और डेफिनेटली एक बार बोलूं, बोलिए बोलिए जी बोलिए। 9980786096। इस नंबर माशाल्लाह। पर कभी भी राब्ता किया जा सकता है। अगर फोन पर बात ना हो सके तो मैसेज के जरिए से बात की जा सकती है। इंशाअल्लाह हर हाल में हम जवाब देंगे और सही राह दिखाने में जहां तक मुमकिन हो सके हम साथ देंगे, कोशिश करेंगे और हर मुमकिन ताउन इंशाअल्लाह हम देंगे। आपसे इजाजत लेके शहबाज अली खान साहब का मैं जवाब यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। शहबाज अली खान जी साहब को बड़ी फिक्र है कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल कब होगा, नौजुबिल्लाह मिन जालिक। बड़ी फिक्र है कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल जब होगा तो तुम उनको गाड़ने कहाँ ले जाओगे। जनाब शहबाज अली खान साहब, हमने तुम्हारे कब्रिस्तानों पर थूक दिया है, थूक दिया है। हमारे को तुम्हारे कब्रिस्तानों से कोई सरोकार नहीं है। मुफ्ती साहब और उलमाए बेशक बेशक दीन और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का हर कब्रिस्तान में टुवर्ड्स इस्लाम के लोगों की महदवियत से रद्द करे हुए लोगों को सब में पहले प्रायोरिटी देकर उनकी कफन और उनकी दफन और गुस्ल वगैरह हर काम विदाउट एनी चार्ज करने की मुफ्ती साहब यहाँ पर ऑलरेडी गवाही दे चुके हैं। हमने तुम्हारी कब्रिस्तानों पर थूक दिया है, ये मेरा जवाब है। जी मुफ्ती साहब। हम अपने रिश्तेदार की तरह, अपने अजीज और अपने प्यारे की तरह इंशाअल्लाह शुरू से आखिर तक की तजहीज़ और तकफीन की पूरी जिम्मेदारी अपना फरीजा समझकर करेंगे इंशाअल्लाह। और इतना ही नहीं बल्कि हम आगे चलकर भी उनके लिए ईसाले सवाब का और उनकी मग़फ़िरत के लिए और अल्लाह ताला के पास बड़ा अज्र पाने के लिए दुआओं में भी उनको याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे जो महदवी हजरात हैं वो आंखें खोलें और अक्ल व शऊर से काम लें, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह राह रास्त पर आएंगे, हिदायत नसीब होगी। दुनिया की जिंदगी तो किसी की भी कैसे भी गुजर जाएगी, असल तो आखिरत है। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी महदवी भाई सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब को मेहदी मानकर, नबी का हमसर मानकर अल्लाह के दर्जे तक पहुंचाकर कुफ्र की हालत में दुनिया से चला जाए और जहन्नम में हमेशा उसका जिस्म जलता रहे, वो कराहता रहे, तकलीफें उठाता रहे। हम ये नहीं चाहते। अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूँ और मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि जो भी महदवी भाई तौबा करके आए, हम उनका वेलकम करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनकी पेशानी को चूमते हैं
اور مرتے دم تک انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. مرنے کے بعد بھی قبرستان میں قبر کی جگہ دلوانا اور ان کی تجہیز و تکفین کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کو فریضہ سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب ایک اور چیز، اور انشاءاللہ موسیٰ کریم صاحب، شیخ موسیٰ کریم صاحب بات کریں گے آپ سے، حافظ عمار صاحب بات کریں گے، ہمارے نور حسن بلگرامی صاحب جو ماشاءاللہ دیوبند کے پاس رہتے ہیں، آج شاید ان کی کوئی شیخ بھی آ چکے ہیں، ان کے بازو بیٹھے ہیں، شیخ کو بھی بہت سلام، یہ بھی لوگ بھی بات کریں گے آپ سے. بٹ ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں مفتی صاحب کہ مہدویت کو رد کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ دشواری ہوتی ہے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ ہمارا شادی کا جو معاملہ ہے اس میں بہت خلل پڑ رہی ہے. کیا اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شادی کے مسئلے میں جی، رشتوں کے معاملے میں جب مہدویت کو چھوڑ دیتے ہیں تو اب مسلمان لوگ ابھی تھوڑا سا ڈاؤٹ رکھتے ہیں، شک و شبہات ہوتی ہیں اور کھل کر سامنے نہیں آتے، تو اس کے اوپر اچھا تھوڑا سا میں آپ ہمت کو میں ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں. ابھی صرف 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. ہمارے محکمہ شریعہ میں میاں بیوی کا مسئلہ آیا جی اور دونوں ایکس مہدوی ہیں، ماشاءاللہ. دونوں ایکس مہدوی ہیں. اور لڑکے نے ہمارے پاس یہ بات بتلائی کہ میری بیوی اور میری ساس یہ دونوں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چلو چند پٹن جائیں گے، وہاں کے پروگرام کو اٹینڈ کریں گے، وہاں کچھ پروگرام ہو رہا ہے، جلسہ ہے، وہاں جا کر کے آئیں گے. تو ہمیں شک ہوا. ہم نے جو کاروائی کرنی تھی قرآن و حدیث کے مطابق ان کا مسئلہ حل کیا. الحمدللہ وہ تقریباً ختم ہونے کے اینڈ ہونے کے قریب آ گیا تھا. ہم نے الحمدللہ کوشش کر کے دونوں کو ملا دیا. لیکن جو ہی ملایا ہم نے تو ان کے عقیدے ہم نے پوچھے اور ہم نے الحمدللہ ان کو وہاں کلمہ پڑھوایا ماشاءاللہ. اور ہم نے ان کا نکاح بھی دوبارہ کروایا، تجدید نکاح. جی ان کا تجدید نکاح بھی ہوا اور ان سے ہم نے وعدہ بھی لیا اور انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ ہم ان تمام عقائد سے بری ہیں، ہم انشاءاللہ ہرگز ایسے کسی بھی پروگرام میں کسی بھی جلسے میں نہیں جائیں گے. جہاں تک شادیوں کا مسئلہ ہے، رشتہ لگنے کا مسئلہ ہے، ویسے بھی ہمارے کئی سنی اہل السنہ والجماع کے لڑکوں کی شادیاں مہدوی بھائیوں کی لڑکیوں سے ہو گئی ہیں. ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں. ان کو عقائد معلوم نہیں ہے، ان کو اصل حقیقت معلوم نہیں ہے. تو لڑکی پسند آ گئی، گھر کو چلے گئے، لڑکی پسند آ گئی، نکاح کر کے لے آئے. ایسا آج بھی کئی گھرانے میری معلومات کے مطابق شادی شدہ ہیں. تو ایسا ہرگز مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مہدویت سے توبہ کر کے آ جائیں گے، اہل السنہ والجماع میں آ جائیں گے، توبہ کر کے ایمان قبول کر لیں گے تو ان کو رشتہ نہیں دیا جائے گا، ان کا سوشل اور فزیکل بائیکاٹ کیا جائے گا اور ان کو جینے نہیں دیا جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. بہت اچھے اچھے رشتے ان کو ملیں گے، وہ سر اٹھا کر فخر کے ساتھ جی سکتے ہیں. الحمدللہ. اگر کسی کو اس طرح کا اشکال ہو، اعتراض ہو، تو ہم انشاءاللہ ان کے رشتے بھی لگوائیں گے اپنوں کے ذریعے سے. انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ. میں اب شیخ موسیٰ کریم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی آپ بات رکھیں. اور شیخ موسیٰ کریم صاحب کے پاس جانے سے پہلے مفتی صاحب، ہماری یہ کتاب ریفیوٹنگ مہدویت یعنی کہ رد مہدویت انگلش میں نکلی اور اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ریفیوٹنگ مہدویت. یہ کتاب آپ اپنا نمبر دیے ہیں مجھے، ریپیڈو کر انشاءاللہ 1 گھنٹے میں پہنچا دوں گا. یہ کتاب آپ ضرور آپ اپنے پاس رکھیے. یہ کتاب میں مہدوی مرشدین مہدوی لوگوں کو جس قسم سے گھماتے پھراتے ہیں اس کو رد کرتے ہوئے سید محمد جونپوری کی مہدویت کو رد کیے ہیں.
تو یہ کتاب آپ کے لیے الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ کے لیے بہت اللہ ضروری ہے. آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کے ذریعے سے ہدایت کو عام اور تام فرمائے، اور ہمارے مہدوی بھائیوں کی آنکھیں کھولنے میں، ان کو حقیقت تک پہنچانے میں، راہ راست تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پاورفل، طاقتور بنائے. جزاک اللہ خیر. اور یہ بھی ایک اہم کتاب ہے جو ریسنٹلی شائع ہوئی ہے، 370 پیجز پہ ہے. جی عیسیٰ علیہ السلام اور ماشاء امام اللہ. مہدی ایک زمانے میں ہوں گی کی ساری زبردست انداز سے دلائل دی ہیں. یہ کتاب بھی آپ کے پاس ہم انشاءاللہ بھیجائیں گے، ایک 20 کاپیز بھیجائیں گے. انشاءاللہ. بٹ اب میں یہاں پر شیخ موسیٰ کلیم صاحب سے آپ کے پاس ایک 10-15 منٹ اور دے سکیں گے مفتی صاحب؟ جی میرا سفر ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیجئے، میں بخوشی رہوں گا انشاءاللہ. آپ 10 منٹ دیجئے. جی میں شیخ موسیٰ کریم صاحب جو سابقہ مہدوی ہیں ماشاءاللہ سے، آج ان کے زبان سے آپ سنیے کہ آخر مہدویوں کو کیوں خارج اسلام کہتے ہیں، کیوں ان کا اسلام میں شمار نہیں ہوتا. کیونکہ یہ چیز ہم جانتے ہیں نا مفتی صاحب، کیونکہ ہم اس قوم کے تھے. ہو سکتا آپ کو اس قسم سے علم نہ ہو. شیخ موسیٰ کریم صاحب سے گزارش ہے. موسیٰ بھائی. شکریہ، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. شکریہ، جزاک اللہ خیر عامر بھائی. ابھی میں محترم ہمارے مفتی جلال الدین صاحب کو جو بہت ہی غور سے سن رہا تھا، بہت خوشی ہو رہی تھی. مفتی صاحب کے جو ہے مطلب سب سے پہلی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وقت نکالا، ہماری اسٹریم پر آئے اور اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کیا، اور پھر جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری باتیں آج کے اسٹریم کے لیے آپ کی جو واقعات بتائے آپ نے، اور آپ کے ساتھ جو پریکٹیکلی جو چیزیں پیش آئیں اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے سینہ کھلا ہوا ہے، اور ہر طرح کی مدد، ہر طرح کی جن چیزوں سے جو عموماً عام لوگوں کو جو خوف ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبرستان ملے گا نہیں ملے گا، اس طرح کی، تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی، جتنی اس کی قدر کی جائے آپ کی باتوں پر جو ہے جتنا میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ بہت بڑی آپ کی آج جو باتیں آپ نے پیش کی ہیں، اس میں ہمارے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور خاص کر جو ہے ہمارے وہ جو مہدوی بھائی ہیں جو باوجود یہ کہ جانتے ہیں کہ یہ بہت غلط عقیدہ ہے، لیکن کچھ انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، ڈر خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کافی ہمت ملے گی. ان لوگوں کے لیے بھی بہت زبردست پیغام آج کا آپ کا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے اہم بات بتائی مہدی کے تعلق سے، مہدی کے جو تصور ہے اسلام میں، دین اسلام میں، اس کو بھی آپ نے پیش کیا کہ جب امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو جتنی تمام تر احادیث ہیں ان احادیث کو سامنے رکھیں، خاص طور پر صحیح احادیث کو سامنے رکھیں، تو جو تصویر بنتی ہے، جو ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن بات کی پیشن گوئی کی تھی، وہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بہت ساری باتوں کے متعلق اپنی امت کو بتایا، اپنے صحابہ کو بتایا، ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی، جیسے کہ لوگ اکثر صحابہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اسی طرح سے اور بعد میں پیش آنے والے بہت سے حالات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے آپ نے بیان کیا. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں آپ جتنی تمام تر احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں جو مہدی سے متعلق ہیں، ان تمام احادیث کو اب اٹھا لیجئے، تو ان تمام احادیث میں جو خاص طور سے جو ایک لفظ آتا ہے، اس لفظ پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے. آخر الزمان، مہدی آخر الزمان. تو آخری زمانے میں جب ایک ایسے خلیفہ ہوں گے جن کے دور میں، جن کے زمانے میں، دیکھیے اسلام کا جو
नज़रिया है वो ये है कि इस्लाम में जो है इस्लामी हुकूमत का जो नज़रिया है कि इस्लामी हुकूमत में एक खलीफा होते हैं, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली करमहुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, इन तमाम लोगों का दौर खिलाफत रहा। तो इस्लाम में जो इस्लामी हुकूमत का जो तसव्वुर है कि उसका एक खलीफा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतनी बात बताई कि आखिरी ज़माने में एक ऐसे खलीफा होंगे कि जिनके ज़माने में अमन व अमान कायम होगा, जुल्म सितम खत्म हो जाए, जुल्म ज़्यादती खत्म हो जाएगी, और वो एक ऐसा खिलाफत का ज़माना होगा कि जिसमें इस्लाम को बहुत फ़रोग मिलेगा, इस्लाम फैलेगा फूलेगा और लोगों पर जो है जुल्म ज़्यादती नहीं होगी इस्लाम तो बस, और वो मेरी नस्ल से होंगे, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इससे आगे बढ़ करके कोई और बात मेहदी के तसव्वुर के ताल्लुक से जो है हदीस में भी नहीं है, और जितनी मनगढ़ंत बातें बाद में लोगों ने शियों के पास एक तसव्वुर कायम हो गया, इसी तरह से बाद में जो है बहुत सी मनगढ़ंत बातें इस सिलसिले में शामिल कर ली लोगों ने, ज़ईफ हदीस, मुनकर हदीस, जैसे आपने अभी बताया कि एक जो बहुत ही खतरनाक मुनकर और ज़ईफ हदीस है कैफ़ तहलिक उम्मती, उसको लेकर के किस तरह से लोगों ने एक बतंगड़ बना लिया बात का। तो इसको लेकर के इस तरह के मस्करे लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की थी कि मेरी उम्मत में 30 दज्जाल होंगे झूठे और ये मेहदी का इसका दावा करेंगे, तो वही सिलसिला जो है वक्तन फवक्तन चला आता है। लेकिन होता ये है इसमें कि भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग इस गुमराहियों का शिकार होते हैं, और जो तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया उसमें कहीं भी आपको किसी भी हदीस में ये बात नहीं मिलेगी कि कोई मामूर मिनल्लाह होगा, कोई अल्लाह का रसूल होगा, कोई नबी होगा, या कोई अल्लाह ताला से रोज़ाना तालीमात लेकर के आएगा और कोई दीन में कोई नई तब्दीलियां लाएगा। तो इस तरह के दज्जाल और कज़्ज़ाब लोग जो वक्तन फवक्तन आते रहेंगे, इन लोगों को जो है इनके खिलाफ उम्मत मुस्लिमा खड़ी होगी और इनके जो है मकर और फरेब को लोगों के सामने खोल करके पेश करेगी। अब आप देखिए कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब ने जो दावे किए, उन दावों के ताल्लुक से आमिर भाई ने कहा कि एक मरतबा फिर दोबारा तस्कीर के तौर पर उसको दोहरा दिया जाए। सबसे खतरनाक दावा जो उन्होंने किया वो ये कि मैं आखरीन का रसूल हूँ, और सूरह जुमा की तहरीफ करके, की आयतों की तहरीफ करके, उसके माना को बदल करके, जो बिल्कुल उसी आयत को जिसको कादियानी लोग इस्तेमाल करके जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी होने का, रसूल होने का दावा किया उसने, इसी तरह से वो असल में सैयद जौनपुरी की किताबों से लेकर के उसने वो दावा ठोका था। और वही बात है जिसको सैयद जौनपुरी साहब ने कहा कि मैं आखरीन का रसूल हूँ, और फिर हमसरे रसूल, हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों को जो है जन्नत की बशारत दी तो इन्होंने 12 को दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जो दर्जा उनका है सहाबी कहते हैं हम, तो इनके भी साथ जितने लोग थे उनको भी ये लोग सहाबा कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को हम उम्मुल मोमिनीन, अपनी माँ कहते हैं, तो इन्होंने भी अपनी बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहना शुरू कर दिया। तो हर तरह से जो खुराफात इसने फैलाई, तो उस वक्त के उलमा ने उनका ताक़ुब किया, उनसे पूछा। तो ये सबसे मज़ाहिया बात जो इन्होंने पेश की सबसे पहले लोगों के सामने सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब ने, कि उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला, मैं अल्लाह ताला से डायरेक्ट तालीमात हासिल करता हूँ रोज़ाना। तो अब ये जो है अल्लाह ताला से डायरेक्ट तालीमात, और फिर इनकी किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके पास तालीमात लेकर के आते थे। अच्छा, चूँकि हमारे मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, मोहतरम बिलगिरामी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप तमाम लोग आलिम दीन हैं, आप लोग अरबी से वाकिफ़ हैं, तो इनका एक बहुत ही मज़ाहिया जो अरबी है उसको मैं आपके सामने एक मरतबा सुना देता हूँ, सुन करके आप लोग भी बाद में खूब हंसीएगा उस पर कि ये उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला वास्ता जदीद अल यौम, ये कौन सी अरबी है, क्या ग्रामर है, किस तरह का जुमला है, किसी ने आज तक नहीं समझा। हमारे यहाँ इसको कहते हैं जैसे कोई मलबारी है या जो लोग होते हैं, हम तुम्हारा भाई हमारी दुकान से रोजाना सामान पकड़ता है, ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो वो उर्दू को जैसे तोड़ मड़ोड़ के मलबारी लोग बात करते हैं या बंगाली लोग या इस तरह के, बिल्कुल उसी तरह का अरबी अव्वल का शख्स भी ये जो है ये जुमला इस्तेमाल नहीं करेगा। उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला वास्ता जदीद अल यौम, ये जदीद अल यौम क्या चीज है? इनके अकायद में, मेरे पास एक किताब मैं आपको दिखाता हूँ, अकीदा शरीफा, इसमें सबसे पहले इनका जो है ये अकीदा लिखा हुआ है।
کہ یہ فرمایا امام مہدی نے. اچھا پھر اس کے بعد ان کے عقائد میں یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں, عقیدہ شریفہ میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت کو اس میں جو ہے تحریف کر کے ثم ان علینا بیانا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کریم کو صرف تلاوت کے لیے نازل کیا گیا تھا, اور اس کو بیان کرنے کے لیے 950 سال کے بعد یہ سید جون پوری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اتنا بڑا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, تصور کیجیے آپ کا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. پھر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ وہ کھول کر بیان کریں لوگوں کے سامنے جو کچھ کہ ان پر نازل کیا گیا. اور یہ الزام لگاتا ہے کہ سید جون پوری صاحب, ان کی کتاب اور حسدہ آیات, اس میں انہوں نے جو ہے کوئی 18 آیات کو جمع کر کے اس پہ کہا کہ یہ مہدی کے اوپر نازل ہوئی ہے. اور انہی آیات میں یہ آیت بھی ہے کہ ثم ان علینا بیانہ کی تشریح کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم تلاوت کے لیے نازل ہوا تھا. آپ کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیجئے نکال کر کے ان کی, اور اس کو بیان کرنے اس کو بھیجا گیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک اور جگہ قرآن کی کس طرح انہوں نے تحریف کی میں بتا دوں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ رحمان جس نے قرآن کا علم آپ کو دیا, خلق الانسان, انسان کو جو ہے اس نے پیدا کیا اور اس کو نطق و گویائی عطا کی, علمہ البیان, بیان کرنا. تو اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا مطلب سید جون پوری ہے. جی ہونا میرا خیال سے مفتی صاحب کو سفر پہ نکلنا ہے شاید, تو مفتی صاحب کا ہم نے کافی مفتی صاحب عامر بھائی, مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ دیوان ہلی میں رہتے ہیں وہاں پر, اور بہت ہی قریب جگہ ہے چند پٹن سے. ماشاءاللہ میں تو سمجھ رہا تھا, ایک منٹ, میں تو سمجھ رہا تھا کہ سید موسیٰ کلیم صاحب جو ہیں ویسے ہی نارمل آدمی ہیں. اللہ نے عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا ہے, علم بھی خوب دیا ہے, اور ان کے شوق کی, ان کی رغبت کی بات ہے کہ الحمدللہ انہوں نے راہ حق تلاش کی اور اللہ تعالی نے آنکھیں کھول دیں, عقل اور شعور کے دروازے کھول دیے, دہانے کھول دیے. اب ایسا بول رہے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ کر دیں گے میں عالم ہوں تو سامنے والا ان کی باتوں کو سن کر یقین ہی نہیں کرے گا. ماشاءاللہ زبردست دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ آپ کے ذریعے سے مزید ہدایت کا کام لے, مزید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے حقیقت کو جو ہمارے مہدوی بھائی ہیں ان تک پہنچائے اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب اگر آپ صرف 2 منٹ دیں گے تو میں یہاں پر نور حسن بلگرامی صاحب کو یہاں پر دعوت دوں گا. نور حسن بلگرامی صاحب ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے ہے, آپ ایک اوریجنل مسلم ہے اور آپ کے بنگلور سے قریب 150 کلومیٹر دور پہ ہی رہتے ہیں. کافی ریسرچ کیا ہے انہوں نے. وہ آپ سے 2 منٹ بات کر انشاءاللہ آپ سے وقت لے کر بنگلور میں آئیں گے, سارا مواد لے کر آئیں گے, ساری کتابیں لے کر آئیں گے, اور آپ اور وہ بیٹھ کر پورا مکمل مہدویت کی جو چیز ریسرچ ہوئی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے, تاکہ انشاءاللہ آپ کو پیغام دینے میں آسانی ہوگی. بلگرامی صاحب 2 منٹ لے کے آپ سلام علیکم. ہم نے بھی کچھ سوالات کے پرچے تیار کیے تھے. جی وہ سوالات کے پرچے آپ کے علم میں شاید ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے نہیں معلوم. آج سے 3 سال پہلے بھی ہم نے ہماری مسجد صدیق میں تحفظ ختم نبوت کے نام سے عظیم الشان کانفرنس منعقد کی تھی. اس میں ہزاروں کا مجمع تھا, اور اس میں ہمارے ایک بنگلور شہر کے معروف عالم دین ہیں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم. جی کافی شہرت رکھتے ہیں وہ. انہوں نے اسٹیج پر سے یہ بات کہہ دیا کہ ہم کو پتا چلا ہے کہ ہمارے علاقے میں مہدوی گھسے ہوئے ہیں اور ان کا عقیدہ جو ہے قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے,
یہ کیسی بات ہے کہ جو قرآن و سنت سے دور ہوں، جو گمراہ ہو گئے ہوں، ہم ان کو اپنے اندر داخل کر لیں. تو بہت بڑا ہنگامہ ہوا. پھر جو ہے کئی کالز آئے آسٹریلیا سے اور بیرون ممالک سے، انٹرنیشنل کال آئے، مارنے کے جان سے مارنے کی دھمکیاں آئیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. ہم نے اس وقت بھی یہی کہا کہ آپ غصہ مت کیجئے، ناراض مت ہوئیے، آپ پیار اور محبت کے ساتھ آئیے. ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہر چیز صاف طریقے پر سامنے رکھ کر سمجھانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ ہم سے لڑنے بھیڑنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہم سے دشمنی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی ہیں. اور ایک بات میں جہاں تک نوٹ کیا ہوں، جو مہدوی بھائی ہیں ان کے اخلاق بہت نرم ہوتے ہیں، وہ ملنسار بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں. اور آپ نے جو شادی کی رشتوں کی بات کی، الحمدللہ مشہور ہے ہمارے پورے علاقے میں کہ مہدوی حضرات کی بچیاں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. تو خوبصورت بچیوں کو رشتہ کہاں نہیں آئے گا؟ جی. تو اگر یہ توبہ کر لیں، سچائی کو قبول کر لیں، انشاءاللہ پورے راستے کھلے ہوئے ہیں. دنیا بھی ان کے لیے سجی ہوئی ہے، انشاءاللہ آخرت میں تو جنت کی نعمتیں اور جنت کے مزے اٹھائیں گے انشاءاللہ. جی آپ نور حسن صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے، بلرامی تھوڑا صاحب سے بہت گزارش ان کی بھی بات آ جائے. بلرامی صاحب سے گزارش کروں 2 منٹ لے کے تعارف کرا لیں. مگر بلرامی صاحب کے جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس مفتی صاحب دلاور سید علی دلاور فروخ LMM کا فون آئے تو وہ آدمی کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک پیپر ٹائگر کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. اس کو بالکل کوئی اہمیت دینے کے لائق ہی نہیں ہے وہ آدمی، بالکل پیپر ٹائگر ہے وہ. یہاں پر میں نور حسن بلرامی صاحب سے گزارش کروں گا، بلرامی صاحب اپنی تعارفی بات رکھیے. اور آپ کو اب بنگلور جانا ضروری ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کی ملاقات طے ہو چکی ہے. آپ اپنی بات رکھیے، انشاءاللہ اس کے بعد سفر کی تیاری کیجیے. اپنے مفتی آپ میوٹ ہے بلرامی صاحب، آپ میوٹ کرے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہوئی، مفتی صاحب نے جو عمدہ انداز میں اپنا خطاب پیش کیا اور ساتھ میں جو حوصلہ افزائی دی، اور ہمارے جو مہدوی بھائی بہن ہیں ان کے بارے میں ان کی بہت ساری کنفیوژن تھی، ان کو بھی دور کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو لوگ حق پر رہتے ہیں، حق کی طرف آتے ہیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کو جمع دیتا ہے. الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت ہی عمدہ انداز میں اپنی باتیں پیش کی، اور ماشاءاللہ آج بے انتہا خوشی ہوئی کہ دین اسلام کا جو مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. اور نہ جانے ہمارے کتنے بھائی لوگ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جو ہم لوگوں کی نظر میں نہیں ہے. اور ہر صاحب علم اور ہر نیک اور صالح حضرات اپنے اپنے انداز میں کام کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اور میں آپ سے ملاقات کا خواستگار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے حسنات کو قبول فرمائے. چلیے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بلرامی صاحب اپنا بیگ وغیرہ باندھیے آپ، اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کو ملنا ہے، مواد تیار کر لیجیے. اور ایک بات میں آخر میں کہہ دوں، میرے پاس الحمدللہ پورا پریزنٹیشن پورے ریفرنس کے ساتھ پورا حضرت مہدی اور سید محمد جون پوری دونوں کا تقابل کر کے پریزنٹیشن موجود ہے. جیسے آپ نے بتلایا انگلش میں، جو آپ نے رومن انگلش میں تیار کیا ہے، ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آیا. آپ کے پاس جو مواد ہے کم از کم وہ مواد لے کے پڑھ لیں گے ہمارے مہدوی بھائی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. ویسا ہی ہم نے اپنے پاس بھی پریزنٹیشن بنا کر کے رکھا ہے. کوئی آئے ہمارا پریزنٹیشن دیکھنا چاہیں تو ہم کھلے طور پر حضرت مہدی کی کیا علامتیں ہیں، حقیقی مہدی کون ہے اور ڈپلیکیٹ مہدی کون ہے، اور مہدی کا ہونے کا دعویٰ کر کے کتنے ہزار لوگ جیلوں میں بند ہیں، اور اس وقت کتنے لوگ دعویٰ کر کے
دنیا میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس ہے الحمدللہ. ہم انشاءاللہ کوئی آئے تو ساری چیزیں بتلائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ جماعت خانہ فرا جا کر مسجد فاطمہ بنے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی محنتوں کو بارآور فرمائے. آمین آمین. آپ کے ذریعے سے پوری قوم مہدویہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آمین جزاک اللہ خیر. موسیٰ بھائی کچھ بتا رہے تھے ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے. میں آپ صرف یہ کہہ رہا تھا کا مفتی بہت صاحب ممنون و مشکور ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی بات یہ جزاکم ہے اللہ. مفتی صاحب کا جو ہے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ الحمدللہ ان کوششوں کے ذریعے سے کتنے ہزاروں لوگ اس وقت الحمدللہ توبہ کر رہے ہیں، مہدویت کو چھوڑ رہے ہیں اور اس گمراہی سے نکل رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا، یہ صرف کام جو ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے خون کو اس گمراہی سے اور دلدل سے نکالنا ہے. ان کی آخرت کے بارے میں ہم کو یہ صرف اور صرف دیکھیں صدق کے دل سے، سچائی سے، خلوص کے ساتھ جب آپ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ بھی اس کام کو جو ہے قبول کرے گا. اور جب تک آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کو، یہ گمراہی 600 سال سے یہ گمراہی چلی آ رہی ہے میرے بھائی، 600 سال سے لوگ جو ہے ایسے، آپ ایک ایسے شخص کی تقلید کر رہے ہیں انجانے طور پر، اور ان گمراہ لوگوں کی وجہ سے جو اپنے کسی مفاد کے خاطر، اپنے کسی مطلب کی خاطر، اپنے 2 روپیوں کی خاطر، 2 دنیا کی خاطر، دیکھیے جتنے یہ مرشدین ہیں جنہوں نے جائیدادیں بنا لی، جو بھی کر، ان کے اپنا مسئلہ ہے، ان کو چھوڑیں آپ. لیکن کل اللہ کے حضور میں اور آپ حاضر ہوں گے تو کس عقیدے کے ساتھ، کیا رسول، اس شخص کو کی پیروی کرتے ہوئے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا، اس شخص کی پیروی کرتے ہوئے جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اس میں تاریخ گواہ ہے، جس نے ہمسر رسول ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اپنے قدم بڑھا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ہم کتنا ہر اسٹریم میں اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو خطرناک غلط قسم کا عقیدہ اور نظریہ ہے جو ان کے کتابوں میں، عقائد میں لکھا ہوا ہے، جس کو یہ مرشدین پیش کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف جہنم کا راستہ ہے. اس کو جب آپ پورے درد کے ساتھ، اپنی خلوص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ جب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یہ بولے والے لوگ، دیکھیے ان کا مقصد ہے وہ لوگ لوگوں کو گمراہ کریں گے تاکہ ان کے لفافے چلتے رہے، ان کا اپنی جو ہے لیڈری چلتی رہے، مرشدی چلتی رہے. لیکن جو صحیح اسلام ہے وہ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ماڈل اور نمونہ بنا لیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر بہت بہت موسیٰ بھائی. آگے انشاءاللہ ذکا اللہ صاحب کے بارے میں کیا ہوا، بڑی فکر لگی ہے بہت سارے لوگوں کو. مفتی صاحب فتویٰ دیے نہیں دیے اس کے بارے میں فکر لگی ہوئی ہے. بٹ وہاں جانے سے پہلے دیکھیے ٹورڈز اسلام کا مشن بڑا سمپل ہے، ڈیفینیٹلی بڑا ٹف مشن ہے، ہم کو کھل کر بات کرنا پڑتا ہے، لیکن پیغام ہمارا بہت پیار کا ہے، محبت کا ہے. اور وہ پیار کی اور محبت کی بات کو میرے سے بہتر اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ حافظ عمار صاحب ہے. حافظ عمار صاحب سے میں گزارش کروں گا، یہ جو ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ کسی کو گھر کرائے پہ نہ دیا جائے، مہدویوں کو اس علاقوں سے نکال کر پھینکو، یہ تو قادیانی ہے، ایسے ہے ویسے، اس ماحول میں حافظ صاحب میں گزارش کرتا ہوں اپنے پیارے لوگوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، خواتین کو ایک پیار بھرا میسج دیجئے. اس کے بعد سیرت کے اوپر بات کریں گے اور پھر مفتی صاحب کا فتویٰ کیا آیا، ذکا اللہ صاحب کا کیا ہوا، اس کے اوپر بات کر انشاءاللہ آدھے گھنٹے یا 40 منٹ میں اس کو ریپ کریں گے. جی حافظ صاحب. جزاک اللہ خیر عمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بڑی اچھی اسٹریم تھی ہوئے اور بڑا یعنی ایک ہمت افزا میسج بھی ملا سارے ناظرین کو. میں وہیں سے بات اپنی شروع کرتا ہوں جہاں پہ محترم سید موسیٰ کلیم صاحب نے جو بات کہی ہے کہ
اصل میں دو اب فریق ہے نا یہاں پہ. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو مسلمان ہیں یا جو دین حق کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہیں، اور الحمدللہ ملت کا سواد اعظم ہم سمجھتے ہیں کہ اسی راہ پہ ہے. کچھ ان کے اندر ظاہر خرابیاں ہر فرد کے اندر ہوتی ہیں، ہر گروہ کے اندر ہوتی ہیں، اس کی ان خرابیوں کی اصلاح کا کام تو علماء کرتے ہیں، امت یعنی ملت خود کرتی ہے، وہ تو چلتا رہے گا. یہ ایک فریق ہے. دوسرا فریق وہ ہے جو اپنے آپ کو مہدوی کہلواتا ہے یا مہدوی کہتا ہے. تو ان دونوں کو اگر ہم مخاطب کریں عامر جی تو ماشاءاللہ آج نمائندگی کی مفتی صاحب نے اور بڑے پیار بھرے انداز میں باتیں کہیں اور کہا، اور انہوں نے یہ بات واضح بھی کر دی کہ لوگ بدل رہے ہیں، کافی لوگ بدل چکے ہیں، اور ہمارا بھی یہی مشاہدہ ہے الحمدللہ. اب رہی بات جو ہمارے مہدوی برادران کی، جو ہماری خاندان کے اور جان پہچان کے لوگ ہیں، جیسے کہا گیا کہ ہمارا خون ہے، تو ان سے ہماری یہ اپیل ہے کہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو جو مسلمان سمجھتا ہے وہ اسی لیے فخر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ دین حق کی شکل میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے. اب یہ ٹیسٹ اب ہمارے مہدوی بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ ماشاءاللہ جس کو آپ دین حق کی پیروی سمجھ رہے ہیں، کیا اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں آ گئی ہے؟ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. تو ٹیسٹ جب وہ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ جن پیشوا کی پیروی وہ کر رہے ہیں، یا ان سے جو لوگ ان کے قوم کے جو سربراہ ہیں اس سے پیروی کروا رہے ہیں، وہ کیا کیریکٹر تھا، وہ کون تھے، انہوں نے کیا کہا دین میں، انہوں نے دین میں کس طرح سے خرافات پیدا کی، دین حنیف کو کس طرح سے توڑ مڑوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. وہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود غور کریے. تو یہ سٹریم بھی اسی کا سلسلہ ہے. تو اب یہ باتیں واضح آ گئیں کہ ان حضرت نے، جن کو یہ لوگ سید محمد جونپوری ابن سید خان یا ابن سید یوسف خان، جو بھی نام تاریخی کتابوں میں آتا ہے، ان سے منسوب کرتے ہیں، انہوں نے دین میں سب سے بڑی تحریف تو یہ کی کہ انہوں نے جی یہ کہا کہ دنیا میں خدا کا دیدار کرو. نعوذ باللہ. یہ بات نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، میں جو یہ نیا پیغام لایا ہوں اس وجہ سے لایا ہوں کہ خدا نے یہ ڈائریکٹلی مجھ پہ بات کا انکشاف کیا. تو چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو، ان حضرت نے جو سید محمد جونپوری ابن سید یوسف خان صاحب ہیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو سپرسیڈ کر دیا ہے نا. تو اب بے یہ شک. مہدوی بھائیوں کو، بہنوں کو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ سوچئے، کیا آپ ایسے شخص کی پیروی کرنا چاہیں گے جو زبان سے تو کچھ اور کہتا ہے لیکن اپنے عمل سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے بیان سے، اپنے کلام سے، اپنے فالوورز کی تربیت سے یہ بات ظاہر کرتا ہے اور کیا ہے کہ میری بات سنو، پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی میں آتھینٹیکیٹ کروں گا، قرآن کو بھی میں بتاؤں گا. تو ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دین میں تخریب کاری ہے، یہ دین میں تحریف ہے، یہ دین حنیف کو توڑ مروڑ کرنے کی کوشش ہے. تو یہ ہمارے مہدوی بھائیوں سے ہمارا میسج اور پیغام ہے، چاہے آپ کتنی لاگ لپیٹ کر لیں. اسی ضمن میں ابھی آپ نے مولانا ذکا اللہ اور برادر نہال کا نام لیا، ہم نے اسٹریمنگ کی تھی ان سے جی میں نے اور ہم سب نے ٹورڈ اسلام کی یہ اپیل کی تھی کہ چلو آپ الحمدللہ اس بات کو تو مان چکے ہیں کہ خاتم النبیین اور خاتم المرسلین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی آنے والے نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ تعامل کیوں پیش آ رہا ہے کہ آپ اس ذات سے یا اس شخصیت سے بالکل برات کا اعلان کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ. probability of him being wrong is higher than the probability of him being right.
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی جو محترم سید موسیٰ کلیم صاحب نے جو عقیدہ شریفہ کتاب پیش کی وہ غالباً ان کے ہم اثر بندے کی ہے، یا ان کے بعد ان کے دوسرے خلیفے کے نام سے وہ لوگ یاد کرتے ہیں اس کو، ان کی کتاب ہے، وہ خود لکھتے ہیں اس میں یہ ایک جملہ کافی ہے، ایک جملہ عامر بھائی، کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تعلیم دے، یہ ایک جملہ کافی ہے اس شخص کو، اس شخصیت کو یعنی دین سے باہر کرنے کے لیے۔ باقی تفسیر تو چھوڑ دیں، کوئی اگر دنیا میں یہ کلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ وحی بھیجتا ہے آخری رسول کے بعد، پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ بالکل جو ہے نا دین اسلام کے خلاف، ورنہ اس طرح کے کئی سرغنے آئیں گے، اس طرح کے کئی کذاب آئیں گے قیامت تک، اور دین کی نئی شکل بنا کے پیش کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ آج مجھ پہ وحی آئی ہے، نعوذ باللہ، ہے نا۔ تو یہ ایک ایسا ڈینجرس دروازہ ہے جس کی ہم مسلمان کی حیثیت سے بہت مضبوطی سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مہدوی بھائی۔ دوسرا، اب جو بات آپ نے کی نا شروع میں کہ بائیکاٹ اور اس طرح کی، میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ vast majority of existing people who think they are Mahdavis, who want to be Muslims, but their kazzab murshideen have, put them on the part of Mahdaviyyah. وہ اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہوں۔ آپ نے دیکھا نا پچھلے جو ہمارے 3-4 سٹریمز سے جو بنگلور میں ہلچل ہوئی اور تیسری جگہوں پہ جو باتیں ہوئی اور پھر کافی لوگوں سے جو ملا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوں، لیکن ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بھی جو ہے کسی مسلک کی طرح کا ایک مسلک ہے، جیسے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سلفی، اس طرح کے مسالک ہیں نا، الگ الگ عبادتوں کی ان کے اندر تفریق ہے، یا اس طرح سے وہ یہ سمجھا رہے ہیں ان کو کہ مہدوی بھی اسی طرح کا مسلک ہے۔ ہم ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، مہدوی اس طرح کا مسلک نہیں ہے، اور ہمارے جو مسلمان ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ ان کو مہلت دیجیے، کیونکہ یہ معصوم لوگ ہیں۔ قادیانی جو ہو رہے ہیں وہ جان بوجھ کر قادیانی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قذاب قادیانی کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، بلکہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو جو ہے نا مقام عطا کرتے ہیں۔ وہ ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن مہدوی جو تھوڑا نرمی برتی ہے، ان کو سمجھائیے۔ ہاں، ہمارے سمجھانے کے بعد، ہمارے بات کو ظاہر کر دینے کے بعد، ہمارے یعنی بالکل واضح حق آ جانے کے بعد، اگر کوئی اس پہ ہٹ دھرمی کرتا ہے، اگر کوئی اس کی جو ہے نا اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تب آپ اس سے وہی سلوک کریے جو آپ کوئی دوسرے برادران وطن سے کرتے ہیں، کوئی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے دشمنی اور اناد اور کسی سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم محبت بھی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، نفرت بھی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، دیں گے بھی تو اللہ کے لیے دیں گے۔ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ریفرنس ہے۔ تو ہم ان مہدویوں کو مسلمانوں سے خواہش ہے کہ آپ ان سے سختی مت برتیے، ان کو ہم مہلت دیں گے۔ ابھی ہماری سٹریم 1 سال کا عرصہ یا 1.5 سال کا عرصہ، قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، اور اسی عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ، کئی سو لوگ، کئی ہزار لوگوں تک یہ میسج پہنچ رہا ہے، کئی سو لوگ اس سے پلٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جو ہے نا ایک واسٹ میجورٹی آف قوم کو بدلنے میں، ان کی ہدایت کی راہ ہموار کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کریں گے۔ اور جیسے پہلے ہے کہ ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے، دعوت کا کام ہمارا ہے۔ تو سنی برادران یا مسلمانوں سے یہ خواہش ہے کہ نرمی کا جو ہے نا ان سے رویہ اختیار کریں، اور کھول کے باتیں ان کے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر حافظ صاحب۔ ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ ہمارے لوگ اب الحمدللہ نائن ہلدی میں موجود ہیں، ینگسٹرز کی ٹیم بن چکی ہے، بڑوں کی ٹیم بن چکی ہے، ایون خواتین کی ٹیم بن چکی ہے۔ بہت ساری تعداد میں الحمدللہ لوگ مہدویت کو رد کر رہے ہیں۔ یہ تو بس شروعات کا مشن ہے نائن ہلدی میں۔ بلگرامی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بیگ باندھ رہے ہیں، وہاں پر جائیں گے، مفتی صاحب سے ملاقات ہوگی، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، پیار کی بات کریں گے، عزت کی بات کریں گے۔ یہ آج کے پیغام میں
جو پچھلے بار ہم مفتی نہال صاحب سے پوچھے تھے فتویٰ دیجئے، اور پھر ذکا اللہ صاحب کا آخر کیا ہوا، وہ کہاں پر ہے، اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی میں بات کروں گا۔ بات کرنے سے پہلے سیرت کی ایک چھوٹی سی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں جو مشکل آن پڑی، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا کہ اب مکے میں یہ دین پھولنا اور پھلنا مشکل ہے، یہاں پر کافی خطرہ ہے۔ آپ وہاں پر حج کے دوران یثرب سے لوگ آئے تھے، 12 لوگ آئے تھے، ان سے بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگلے سال 72 ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ہجرت کر کر یثرب کو نکلو، اور پھر جب وہاں پر جاتے ہیں تو یثرب جا کر مدینہ بنتا ہے، اور وہاں پر اوس اور خزرج جو انصار لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اسلام قبول کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو پروٹیکٹ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں فرام اینی اٹیکس آن مسلمز۔ بٹ جنگ بدر کے حالات پیش آتے ہیں، قریش کا ایک قافلہ نکلتا ہے، اور وہ قافلے کو مسلمان اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انٹرسیپٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر مکے والوں کو پھر اطلاع پہنچتی ہے کہ مسلمانوں نے بدر کے موقع پر کے آس پاس کے علاقے میں ہمارے کیروان کو اٹیک کیا، تو فوری مکے سے نکلتی ہے بڑی فوج، اور یہاں پر ایک منظر عام بنتا ہے، حالات جنگ بنتی ہے، مسلمانوں کی پہلی جنگ۔ اور اس پہلی جنگ میں جیسا کہ آپ لوگ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 313 لوگ مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں، اور ہوتے ہیں 1000 لوگ مشرکین مکہ اسلام کے نام و نشان کو مٹا دینے کے لیے۔ مشہور دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر اس چھوٹے سے لشکر کو آج ختم ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی بچے گا نہیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے ہیں، بولیے کہ آر یو ریڈی، کیا آپ لوگ، مفہوم بتا رہا ہوں میں کہ کیا آپ تیار ہیں؟ تو فوری ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لبیک، ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے پوچھتے ہیں، تو پھر اٹھتے ہیں حضرت عمر، ہم تیار ہیں۔ تیسری بار پھر، تو یہ پہلی بار اور دوسری بار اور تیسری بار یہ جو لوگ اٹھتے ہیں وہ مکے کے مہاجرین اٹھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ توجہ ان کے اوپر نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے یہ آنسر لینا چاہ رہے تھے کہ کیا انصار ریڈی ہے، اور امیڈیٹلی دیکھیے صحابہ کا جو محبت ہے، انصار کی جو محبت ہے، امیڈیٹلی ریئلائز کرتے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا انصار ریڈی ہے، اور وہ جب ریئلائز کرتے ہیں تو امیڈیٹ اٹھ کر کہتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں میں، کہ ہر چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار تیار ہے، آپ جہاں پر بھی لے جائیں گے انصار تیار ہے، ہر چیز میں تیار ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس آتا کہ اب الحمدللہ نہ صرف مہاجرین بھی تیار ہیں بٹ انصار بھی تیار ہیں، ہر انداز سے، ہر حساب سے، اور اس کے بعد پھر جنگ بدر ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہے کہ کس قسم سے الحمدللہ مشرکین مکہ کے سارے سرداروں کو وہاں پر برخاست کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہا ہوں میں؟ یہ ساری چیزیں میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، چاہے وہ نائن ہلی کے ینگسٹرز ہوں، یا دھرم کٹے کے جوان لوگ ہوں، یا چنپٹن کے ہو، یا چنچل گڑے کے ہو، یا شکاگو کے ہو، صرف ٹورڈز اسلام کے اوپر مت چھوڑ دیجئے، صرف وہاں پر آپ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر مت چھوڑ دیجئے، اور خصوصی طور پر چنپٹن میں مفتی نہال کے اوپر صرف مت چھوڑ دیجئے، مولانا ذکا اللہ صاحب کے اوپر صرف مت چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر ذمہ داری آپ لوگوں کی بھی ہے،
पिछली बार हम पूछे थे, मुफ्ती निहाल साहब के ऊपर स्ट्रीम किए थे कि मुफ्ती साहब आपके थोड़े सिचुएशन थोड़ा सा स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है, मेहरबानी कर कर आप बात को वाजे करें, फतवा दीजिए, खुलकर आइए। क्या मुफ्ती साहब ने हमारी बात को रिजेक्ट किया? नहीं किया, खामोश रह गए। और उनकी खामोशी में उनकी रजा है कि आपने जो बात कही थी मुफ्ती बाकर रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से, आपने जो बात कही थी बड़े मुफ्ती के ताल्लुक से, आपने जो बात कही थी मुफ्ती निहाल खुद के ताल्लुक से, वो बात बिल्कुल सही है कि हम अब हमारा महदवियत से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये फतवा आप लोगों के लिए काफी है, बट यहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मुफ्ती बाखर साहब नहीं, मुफ्ती निहाल साहब से मिलें, आपको वो खुलकर बता देंगे कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी माऊद नहीं होते। हमारे को बगैर शर का माहौल पैदा किए के, बगैर किसी मेंबर पे या किसी मदीना चौक के ऊपर जाकर बिल्डिंग के ऊपर खड़कर अब निहाल साहब को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर। आपको जो जिम्मेदारी का एहसास दिलाया हूं उसके ऊपर आप पाबंद होइए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, जहां तक के मौलाना ज़काउल्लाह साहब का ताल्लुक है, एक वाक़े में एक बहादुर सिपाही है, और ये बहादुर सिपाही की जो दौड़ है, जो इनके जो पिछले साल 2 साल में इनका जो सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बनते हुए आया है, आप उस सिचुएशन को डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको यहां पर क्लियर अंदाज से आपको जवाब मिल जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़काउल्लाह साहब का भी महदवियत से कोई लेना देना नहीं है। ये एक तारीखी फोटो है। ये फोटो में मौलाना ज़काउल्लाह साहब बैठे थे पीएम मुजम्मिल साहब के बाजू। वो फोटो एक से निकाल कर बताता हूं मैं आपको। हाँ, यहाँ पर रुके। पीएम मुजम्मिल साहब के बाजू बैठे थे वहां पर खत्म नबूवत के जलसे में। क्या समझ रहे हैं आप लोग कि खत्म नबूवत वाले चुपी कोई महदवी मुर्शद को बुलाकर अपने बाजू बिठा लेंगे, तकरीर दिलवा लेंगे? हरगिज नहीं हो सकता ऐसा। खत्म नबूवत वाले ज़काउल्लाह साहब से अश्योरेंसेस लेकर मामले को पक्का कर कर उनको बुलाए। देयर इज नो अदर चांस। वो चीज अब अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर आ गई है। आप ज़काउल्लाह साहब से जाकर बात कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह ताला कि वो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ऊपर चलने वाले आदमी हैं। इस मामले को अब अल्हम्दुलिल्लाह दूर कर चुके हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी, बहुत अजीम जिम्मेदारी है आप लोगों की, कि आप लोगों को अब इन 2 बहादुर सिपाही का हाथ मजबूत करना है। आपको उनके साथ मिलकर खड़ना है, आपको हक की बात करना है आपको, और अपने लोगों को नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो खतरनाक महदवियत के अकायद है उससे निकालना है। तो ये बात खुलकर आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें मजीद हमको बोलकर या किसी और को बोलकर तमाशा नहीं मचाना है। उनको अपना काम करने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी उसूल हैं, उनके भी उस्ताद मौजूद हैं, उनके भी लोग मौजूद हैं, उनके भी सपोर्टर्स मौजूद हैं। हमको इन दो बहादुर सिपाहियों को हिम्मत देना है, उनको हम हौसला देना है, उनकी मदद करना है, उनके हर इशारे पर हमको चलना है जब तक कि वो कुरान और सुन्नत के हिसाब से हो। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। अगर वो हुक्म करेंगे हमारे को तो हम आ जाएंगे, अगर वो हुक्म करेंगे मूसा भाई को तो मूसा भाई मौजूद होंगे, हाफिज साहब मौजूद होंगे, बिलग्रामी साहब मौजूद होंगे, टुवर्ड्स इस्लाम का बच्चा औरत हर एक जने मौजूद। तो ये चीज बिल्कुल खुलकर आ चुकी है, इसमें मजीद कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। मूसा भाई इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो कीजिए, उसके बाद मैं एक वीडियो डेफिनेटली चलाना चाहूंगा। आप इजाजत दिए तो नहीं आप और एक छोटा सा पॉइंट इधर हाईलाइट करना चाह रहा था
جی یہ مولانا ذکاء اللہ اور برادر نحال اور سب کے لیے بھی ہے، اور سارے مہدوی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور جی خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے یا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے والد کے بازو دفن ہو گئے تو کوئی ہماری جو ہے نا فلاح اور کامیابی ہوگی، بغیر یہ بات جانے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ جی ہم سب کو بتایا کہ بدری جو صحابہ تھے، آپ نے جنگ بدر کا ذکر کیا تو اسی توسط سے ان کا انتقال ہوا بدر کے مقام پہ، ہے نا؟ کس کا؟ جو بدری شہداء ہے، ہاں جو جی جی میدان بدر میں جو شہید ہوئے، بے شک ان کا جو ہے نا معاملہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی یہ تو ہو سکتا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت البقیع اور مدینہ منورہ مطلب تو دور تھا نا مقام، جی اگر کسی زمین میں دفن ہونا اتنا اہم ہوتا ہاں جی تو بدری صحابہ کو بھی وہیں پہ دفن کیا جاتا، کہ بدری صحابہ کے بدر میں دفن ہونے سے کیا ان کا مقام کم ہوا؟ بالکل نہیں. مقام تو اعمال کی بنیاد پہ. دوسری بات ایک اور بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں واسٹ میجورٹی آف دا پیپل، اگر آپ یہ مہدویوں سے بھی پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، ان کو یہ پوچھیں کہ بھائی اپنے دادا کا نام بتاؤ، چلیں 70-80% لوگوں کو اپنے دادا کا نام معلوم ہوگا، اپنے پردادا کا نام بتاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریشیو گر کے 20-30% ہو جائے گا. جی اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں پردادا کے والد کا نام بتاؤ، آئی ایم شیور کہ 5 سے 10% لوگ ہوں گے یا اس سے بھی کم ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ ان کے پردادا کے والد کون. جی پھر پردادا کے والد، پردادا کے دادا کا نام، unless and until کوئی جو ہے نا جی کتاب جی کھول کے دیکھ لے، کسی کوئی نہیں جانتا. بھائی پھر آپ جو ہے جون پوری صاحب کو کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ خبر کی جگہ نہیں ملتی نا، نہیں کیوں چمٹے. چمٹے ہوئے ہیں آپ؟ ایک تو میں نے خبر کی وضاحت کر دی. بھائی بدر تو چھوڑے، بدر تو تھوڑے فاصلے پہ، احد کا میدان جو صرف اور صرف جنت البقیع سے کچھ فاصلے پہ ہے، آج کی سپیڈ میں تو آپ جو ہے نا بلکہ 5-10 منٹ کی ڈرائیو پہ پہنچ سکتے ہیں. احد میں شہداء احد جس میں بڑے بڑے جیش شہداء ہیں، ان کی تدفین وہیں پہ کی نا، میدان احد میں، بالکل بقیع تو نہیں لائے ان کو. تو یہ ذہنوں سے جو ہے نا یہ خبرستان، مٹی، موت مٹی، والد کے بازو دفن ہونا، دادا کے بازو دفن ہونا. بھئی آپ اپنے پردادا کے والد کا نام نہیں جانتے ہوں گے، یا اس کے والد ان کے وہ جان لیں تو اس کے آگے کا نام نہیں جانتے ہوں گے. جس شخصیت کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، یہ کیا آپ کا مزاج ہے؟ جبکہ قرآن واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ سالویشن، آپ کی نجات جو ہے آپ کے کسی نسب سے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے کسی بیٹے کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو دراصل آپ کی اور ہماری انڈیویجول ایفرٹ، انڈیویجول جستجو، انڈیویجول کوششوں پہ یا اعمال پہ منحصر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. یہ ویڈیو ایک بار پھر چلانے کی اجازت لوں گا موسیٰ بھائی، اور اس کے اوپر تھوڑا سا جی بالکل بالکل. بات رکھ کے انشاءاللہ ختم کریں گے. یہ ویڈیو بالکل آرٹک ایریا کی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رشیا کی ون آف دا موسٹ پاورفل آئس بریکنگ شپ جو ہے وہ چلتی ہے، اور اس کا ہم کیا مثال لیں گے یہاں پر میں بتاؤں گا. یہ بالکل سمندر میں بالکل برف جم چکا ہے، اور جب برف جم جاتا ہے تو بڑے بڑے کشتیاں چل نہیں پاتی ہیں. تو یہ آئس بریکنگ شپ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، آئس کو توڑ کر پھر وہاں پر اس کے بیچ میں سے جو بڑی بڑی کشتیاں جاتی ہیں یا پھر پھنس جاتی ہیں راستہ بنانے کے لیے. یہ ویڈیو کو میں خاص طور پہ آج آپ لوگوں کے سامنے اسی لیے شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیے مہدویت کا جو فتنہ تھا پچھلے 600 سال سے چلے آ رہا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنی گندی، اتنی گھنونی بات کرتے آ رہے تھے بالکل. بٹ الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، علماء کو موقع دیا، آپ لوگوں کو موقع دیا
کہ اتنی سخت جڑیں جو پا چکا تھا برف، اتنی گندی جڑیں جو پا چکا تھا، اس کو اتنی محنت سے، اتنی طاقت سے، اتنی پرسسٹنس سے اس کو توڑ کر اب یہ راستے کو ہم نے الحمدللہ کھولا ہے، تاکہ اس کے اوپر آپ آسانی سے چلے اور چل کر اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ بٹ جیسا یہ آئس مشین جو آپ دیکھیں ہیں چلی، آج چلے گی وہ، اور اس کے اوپر پھر مزید اگر کوئی کشتیاں یہ راستے کے اوپر نہیں آئیں گی تو پھر وہ جو راستہ ہے پھر وہ آہستہ آہستہ بند ہو کر اس کے اندر پھر گھٹ ہو کر آئس جم جائے گی، ختم ہو جائے گی، ساری کی ساری محنت ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر یہی مثال لیتے ہوئے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو محنت کی ہے ٹورڈز اسلام نے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو آپ لوگوں نے آگے بڑھانا ہے۔ مفتی نہال صاحب نے آگے بڑھانا ہے، مفتی ذکا اللہ صاحب نے بڑھانا ہے، ٹورڈز اسلام کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آگے بڑھانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، معاملہ نازک ہے، میری فلاں یہ حالت ہے وہ حالت ہے، تو پھر یہ برف پھر سے ایک بار پھر جم جائے گا، اور اس قسم سے جمے گا کہ اب اس کے اوپر کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صحابہ کی سٹوری رکھ کر بھی آپ کو سمجھایا ہوں، اور یہ شپ کا بھی ایگزامپل رکھ کر سمجھایا ہوں۔ شیخ موسیٰ کریم صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر اپنی بات رکھیں، پھر انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال لے لیں گے اور پھر انشاءاللہ برخاست کریں گے۔ جی مسافر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر عامر بھائی۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کافی باتیں آ گئی ہیں، خاص طور پہ حافظ صاحب نے بہت اہم بات کہی، اور شروع سے جو آج مفتی صاحب بھی آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور آپ نے بہت ہی اہم نقطوں کی طرف جو ہے آج بات رکھی ہے۔ خاص بات جو حافظ صاحب نے بھی کہا کہ بھئی ایک تو لوگوں کے اندر جو ہے باوجود یہ کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک چیز غلط ہے، اور بہت ہی کھل کر کے واضح طور پر کلیئرلی وہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اتنی اچھی بات کہی حافظ صاحب نے کہ لوگ آپ اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں تو وہ جو ہمارے دادا پردادا تھے، اور پھر ان سے اوپر ان کے بھی دادا پردادا، تو سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے عامر بھائی کہ بہت سارے یہ ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ان لوگوں تک جو ہے حقیقت بات یہ ہے، آپ خود جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے، میں بھی یہ بات کہوں گا کہ مجھے خود بھی بہت سارے یہ جو عقیدے ہیں ان کے، اس کا علم نہیں تھا، اور بہت سارے ہمارے جاننے والوں کو آج آپ دیکھ لیجئے گا 80 سے 90% لوگ، جی عامر بھائی، 80 سے 90% لوگ جو ہے ان کو مہدویت کے جو عقائد ہیں بنیادی طور پر، جن باتوں کو سید جونپوری بن سید خان نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس وقت تمام عالم اسلام نے، دنیا کے تمام تر علماء نے اس کو نکار دیا، اور ہر جگہ سے وہ بھاگتے رہے۔ تو کیوں بھاگتے رہے؟ علماء کا سامنا ہوتا تھا، نکل کے بھاگتے تھے، اس لیے کہ جو دعوے انہوں نے کیے وہ دین اسلام کے بنیادی عقائد کے منافی ہیں۔ دین اسلام کا جو بنیادی عقائد ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اور اس کے بعد قیامت کے آنے پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جن میں بنیادی عقائد میں سید بن سید خان نے جو ہے زرار ڈالی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی بنیادی عقیدوں میں سے کسی عقیدے پر درار ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، اور ان کا جو مرتبہ ہے، اس سلسلے میں اگر کوئی بھی مسلمان ذرا ساری اس کے جو ہے عقیدے میں فرق آتا ہے تو وہ دین اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو انفارچونیٹلی جو حافظ صاحب نے کہا کہ بہت سارے ان کا جو سلسلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی کتابوں کو چھپاتے تھے، اور ان چیزوں کو لوگوں سے چھپاتے تھے، اور آج بھی چھپاتے ہیں۔
80% मैं समझता हूँ महदवी ऐसे हैं, आप कहीं भी की भी मिसाल ले लीजिए, वो चनपटन हो या फिर गुजरात हो या फिर आप हैदराबाद हो, जहां भी इस वक्त मौजूद हैं, तो ये इसकी वजह से बहुत सारे महदवियों को ये अकीदे नहीं मालूम, और आप अनजाने तौर पर आपका जो है कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसका आपको एहसास नहीं है। और ये कहते ये हैं कि भाई क्या हमारे बुजुर्ग वो लोग क्या हम गलत थे, हमारे बड़े गलत थे, इस तरह की बातें लोगों के सामने कह के उनको जो है अपने इस गलत अकीदे पर जमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे अहम बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था मेरे भाई वो ये है कि अगर एक मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूं कि वो बेचारे जो हमारे बुजुर्ग थे, जिनको देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं खुद एक बहुत बड़े अरसे तक, जब तक ये किताबें मैं नहीं पढ़ा था, जब तक तारीख के जो इनकी सैयद जौनपुरी बिन सैयद खां की मुख्तलिफ तारीख की किताबें मैंने नहीं पढ़ी थी, उस वक्त तक मुझे भी जो है बहुत ज्यादा डीप में ये अकायद मालूम नहीं थे। तो वो तो बेचारे जो हमारे लोग गुजर चुके हैं वो इतने भोले भाले लोग थे कि उन लोगों को तो ये हमसर रसूल, आखिरीन का रसूल, अल्लाह से डायरेक्ट तालीमात और वही आती है, ये सारी चीजें तो उनके जरा भर भी इल्म में नहीं थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं आपसे एक छोटी सी मिसाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप कोई शख्स अभी जो है नया आपके मुकाम ह्यूस्टन में आ जाए, अमेरिका में, और उसको जो है वहां से किसी जगह जाना हो, या यूं कहता हूं मैं कि मेरे पास कोई शख्स नया अभी जो इंडिया से दुबई आया, उसको यहाँ से जो है शारजा जाना है जी, और वो गलती से दुबई अबू धाबी चला गया, और वहां से 1 घंटे बाद उसने जो है फिर कहा कि अरे भाई मैं तो जो है ये शारजा मिल नहीं रहा, मैं अबू धाबी के रास्ते, यहाँ से अबू धाबी दिखा रहा है। तो वो शख्स चूंकि नया है, उसको जो है यहाँ के रास्ते नहीं मालूम है, शारजा का रास्ता या अबू धाबी का रास्ता नहीं मालूम है, तो मैं उसको कहूँगा भाई आप गलत चले गए, वहां से पलटिए, वापस आइए, मैं आपको शारजा का रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यही गलती मेरा बेटा करता है, या हाफिज अम्मार साहब जो 20 साल से दुबई में रह रहे हैं, वो शारजा जाने के बजाय अगर दुबई चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, तो मैं क्या कहूँगा? फौरन उनको गुस्सा करूंगा कि भाई तुम 20 साल से यहाँ पे रह रहे हो, तुमको सब कुछ पता है, कौन सा रास्ता शारजा जाता पता है, आप कैसे अबू धाबी पहुंच गए? तो मैं कहता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग बेचारे भोले भाले लोग, जिनसे ये बात छुपाई गई कि सैयद जौनपुरी बिन सैयद खां ने रसूल का दावा किया, जिनसे ये बात छुपाई गई कि उसने जो है हमसर रसूल का दावा किया, जिसने ये दावा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नऊज़ु बिल्लाह कुरान सिर्फ तिलावत के लिए आया था, जौनपुरी इसको, तो वो लोग उसी वक्त रद्द कर दिए होते। लेकिन हम ये कहते हैं कि उनका मामला अल्लाह के हवाले, इसलिए कि वो बेचारे भोले भाले थे, उनको असल अकीदे की जो खराबी थी उनके इल्म में नहीं थी, उनको नहीं मालूम थी। चुनाचे हम उनका मामला अल्लाह के हवाले करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो बड़े गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उनके साथ बेहतर मामला करे, अल्लाह ताला उन्हें माफ करे, चूंकि उनको मालूम नहीं था। वो बेचारे नाज़िरा कुरान पढ़ लेते थे, भले काम कर लेते थे, अपनी जिंदगी बच्चों को देख लिए गुजर गई, तो उनको जो है ये बदतरीन अकीदे उनके इल्म में नहीं थे। और आज उनका नाम लेके ये झूठे मुर्शिद, ये झूठे लोग, ये लोग जो है आपको किस तरह से अपनी कौम को, लोगों को, बेचारों को तबाह कर रहे हैं अपने फायदे की खातिर, जबकि अल्लाह ताला कुरान करीम में साफ आज अगर मैं इस गलत रास्ते पर चलता हूं तो अल्लाह के सामने मैं बराबर जवाब दे रहूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में साफ साफ इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाहुम ला यक़ीलून शैअन व ला यहतदून। तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो, तो वो कहते हैं बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना, हमारे आबा व अजदाद जो करते थे हम उसी को करते चले आ रहे हैं। अगरचे कि उनके आबा व अजदाद ने जानते नहीं थे किसी चीज को और वो हिदायत पर नहीं थे, तब भी क्या तुम उनकी पैरवी करोगे? ये सवाल करता है अल्लाह ताला उनसे। वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना। तो वो लोग कहते हैं कि जो कुछ हमारे आबा व अजदाद करते थे वो काफी है भाई हमारे लिए। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वमन यतवल्लहुम मिनहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ताला ने साफ साफ कुरान करीम में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अपने बड़े लोग, आपके बड़े लोग, अपने आबा व अजदाद अगर
اور تمہارے بھائی بہن اگر ان لوگوں نے جو ہے کفر کو پسند کر لیا ہے ایمان کے مقابلے میں تو جو کوئی بھی ان کا ساتھ دے گا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر آپ ان کی